अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी और हाजिर हूं प्रोग्राम फैसला आपका का नया शो लेकर। आज का जो हमारा शो है हस्ब मामूल करंट अफेयर्स पर मुश्तमिल है और आज की जो डेवलपमेंट्स हैं सारे दिन की उन पर हम अपने मेहमानों के साथ डिस्कस करेंगे। आज कौमी असम्बली का तवील इजलास हुआ और सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी कि कल तक कहा जा रहा था कि आसिफ जरदारी साहब और किसी और जो रुकने पार्लियामेंट हैं उनमें से किसी को प्रोटेक्शन आर्डर नहीं दिया जाएगा और हुक्मरान जमात का ये कहना था कि वो किसी ऐसे शख्स को जो कि रिमांड पर है या मुजरम है उसको ईवान में नहीं लाया जाएगा। लेकिन फिर रातों रात कोई डेवलपमेंट हुई और आज जो दोनों अरकान थे वो असम्बली में आए और वहाँ आसिफ जरदारी साहब ने तकरीर भी की। इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज सेनेट का इजलास भी हुआ। फिर ये भी हुआ कि कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था और आज के दिन कम अज़ कम कोई बड़ी हंगामाराई नहीं हुई, लेकिन शाम के वक्त बजट पास कराना होता है हुकूमत ने, लेकिन उसका कोरम टूट गया और कोरम की वजह से इजलास जो है कल सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। इसी तरह हुक्मरान जमात के अहम रुकन और जो बाकायदा मास्टर माइंड थे, बहुत बड़े ब्रेन समझे जा रहे थे, असद उमर साहब, उन्होंने तकरीर की आज और उन्होंने जो नुकात उठाए ये वही नुकात थे जो कल तक अपोजिशन जो थी बजट के बारे में कहती रही है। इस तरह की और बहुत सी डेवलपमेंट है जिन पर हमने बात करनी है। डिस्टिंग्विश पैनल हमारे साथ मौजूद है। तारफ मैं करवा देता हूँ, सेनेटर सज्जाद हुसैन तूरी साहब, ताल्लुक आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, चीफ विप हैं। सेनेटर साहब आपकी आमद का शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे शो में। इसके अलावा मेरे साथ नौजवान पार्लियामेंटेरियन साद वसीम शेख, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। साद साहब आपकी आमद का भी शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ बहुत अच्छे, बहुत मारूफ पॉलिटिकल वर्कर सेनेटर बहरामान तंगी साहब, ताल्लुक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तीनों मेहमानों का एक मरतबा शुक्रिया। सेनेटर साहब, ताल्लुक आपका अगरचे सेनेट से है और सेनेट का बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता बजट के पास होने से, लेकिन ये जो कई दिन से फिजा थी और ये कहा जा रहा था तवत्तर के साथ खासतौर पर वज़रा की तरफ से कि किसी को प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं करना, किसी को प्रोटेक्शन आर्डर नहीं देना, किसी को ईवान में नहीं लेके आना। फिर ये क्या हुआ, रातों रात का रात 10 बजे ऑर्डर भी जारी हो गया, सुबह इजलास में पहुँच भी गए। क्या हस्ब मामूल ये कोई यू टर्न है जिसके बारे में पीटीआई जिसकी वजह से मशहूर है, या फिर ये कि कहीं कोई दबाव आ गया, कोई किसी ने कह दिया कि चलो ले आओ ताकि क़ौम तफ़हीम की फ़िज़ा पैदा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें प्रोग्राम में बुलाया। असल में जो कल तक डेवलपमेंट थी या कल तक जो हालात थे तो वो कुछ सियासी नारे होते हैं और ये जो उसमें असम्बली में बुलाना या प्रोटेक्शन आर्डर करनी, ये सोबदीद होते हैं स्पीकर की। स्पीकर साहब कल तक अगर स्पीकर साहब नहीं चाह रहा था और आज उसने बुला लिया तो लोग ये सोच रहे हैं कि हुकूमत जमहूरियत को चलने नहीं दे रहे, ज़्यादती कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो ये जमहूरियत भी देखते हैं कि जमहूरियत कैसे वो है। अगर उसके आने से जमहूरियत न आने से तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। हालांकि ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर हैं स्पीकर के, वो चाहते तो ना आ सकते थे और वो चाहते तो ले आए। हालांकि सिर्फ फाइनेंस बिल की वोटिंग में ज़रूरी होता है कि वो ले आए, मगर उसके बावजूद वो फिर उसी की पावर होते हैं। तो हमने सिर्फ वो जो लोग चीख रहे हैं कि अपोजिशन जो चीख रही थी कि हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं है, जमहूरियत को आगे लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए तो मेरे ख्याल में इसमें से और कोई दो राय नहीं है कि हम जमहूरियत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो 71 साल जमहूरियत भी हमने देखी है। मैं 4 साल से पहले भी मैंने जमहूरियत देखी है। सिर्फ 30 साल नहीं 40 साल तो और मार्शल। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 3-4 साल पहले भी मैं इसी सेनेट में था, मैंने मुस्लिम लीग नून की भी जमहूरियत देखी है, पीपल पार्टी साथ हम अपोजिशन में भी बैठे हैं। तो हमने तो ऐसे नहीं देखे हैं कि जो चीज़ हम करें वो गलत है और ये जो ये लोग कर रहे थे वो ठीक थे। ठीक। इसमें साद वसीम साहब, आज आप कौमी असम्बली में आपने खिताब भी किया, आपने बजट पे अपने इज़हार कल किया आपने, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो माहौल था, आज रिलेटिवली अच्छा माहौल था, लेकिन इसके बावजूद शाम को कोरम पूरा न हो सका। इतनी बड़ी जमात जिसके पास इतने इत्तेहादी हैं, MKM है, मुस्लिम लीग काफ है और बहुत सी इत्तेहादी हैं, वो बजट सेशन में अपना कोरम पूरा नहीं रख सकी। कितना बड़ा चैलेंज होगा उसके लिए बजट को मंजूर कराना, जो कि अहम तरीन डॉक्यूमेंट होती है साल की, जिसके लिए पूरा साल तैयारी की जाती है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है गुज़श्ता कई दिनों से खुद सारा दिन पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, इसके बावजूद कोरम पूरा ना हो सका। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ कि सब मेंबर्स की जिम्मेदारी है सही कि उस ऐवान में तशरीफ़ लाएँ जहाँ अवाम के हकूक़ की जंग लड़ी जाती, मगर देखा ये गया है कि ये हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी होती।
پرائم منسٹر عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو وہ روز کہا کرتے تھے کہ میں ایک ہفتے میں ایک دن ضرور حاضر ہو کر سوالوں کا جواب دیا کروں گا. کہا تھا کہ بدھ کو آیا کروں گا, بدھ کو آیا کریں گے. مگر بات یہ ہے کہ ان ادر ورڈز اگر آپ دیکھ لیں تو اٹ انشورڈ اٹس پریزنس. مگر جب لیڈر آف دی ہاؤس ہی پورے 10 یا 11 ماہ میں 2 یا 3 دفعہ آئے گا تو پھر ان کے حکومتی وزراء بھی پورے نہیں ہوتے. جب میں آتا ہوں آپ لوگ نعرے بازی کرتے ہیں, تقریر نہیں کر رہے تھے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. وہ عوام کے حقوق کی بات کریں, ہم انہیں سپورٹ کریں گے. اگر وہ عوام کے مخالف بات کریں گے تو اپوزیشن ول ہولڈ ہم اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اگر وہ عوام کے حقوق کی ترجمانی نہیں کریں گے, ان پہ جس طرح انہوں نے عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے, حکومت کے سارے نعرے جو اپوزیشن میں تھے وہ سراسر یک بدل گئے ہیں. آ کے عوام دشمن بجٹ پیش کیا, اور اس کے بعد اگر ہم انہیں اکاؤنٹیبل کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بجٹ چونکہ کورم کا جو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں بھی الیکٹڈ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمیں وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو عوام کی گردن لے جائیں. اور ہر ذی شعور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے, اگر وہ اس بجٹ کو پاس کرواتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کم از کم یہ اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ جاتی ہوگی. جی, آپ کے خیال میں کہ یہ اگر بجٹ پاس ہوگا تو آپ لوگ کوآپریٹ کریں گے بجٹ اس کو جس طرح؟ بالکل عوام دشمن بجٹ کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. سینیٹر بہرامند صاحب, ایک سوال بڑا ضروری, میں نے کل بھی پوچھا تھا, کل مجھے امام الدین صاحب نے اور جواب دیا, آج ہمیں کچھ اور اطلاعات ملی ہیں. آصف زرداری صاحب نے کہا ہے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے, اس میں بعد حکومتی سینیٹر سے بھی بات کریں گے, کیا ہے کیا کہانی, کیا واقعی آپ کے صفوں میں ایسی گفتگو چل رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ جو اپنے سنجرانی صاحب ہیں ان کو تبدیل کرنے کی, عدم اعتماد کرنے کی بات چیت ہے, یا آپ یکسر مسترد کرتے ہیں؟ چونکہ آصف صاحب نے آج کہا کہ اس پہ ہم بات چیت ہو رہی ہے پارٹی اپوزیشن کے حلقوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طارق صاحب, دس از دا فرسٹ شو, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے کال کیا. لیکن میں جو سوال آپ نے کیا ہے کہ سنجرانی صاحب کی تبدیلی کی, دیکھیں دو چیزیں ہیں سامنے. ایک یہ ہے کہ جمہوری اقدار کیا کہتے ہیں. تو جمہوریت میں اور جمہوری پارلیمانی نظام میں یہ حق ہے تمام اپوزیشن کو کہ اگر اپوزیشن سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سنجرانی کے خلاف, یعنی سنجرانی چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں, تو ان کو حق ہے. لیکن اس دن جو عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی, ابھی تک کوئی ایسی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی جمہوری اور سب سے بڑی پارٹی ہے. وہ جب بھی فیصلے کرتے ہیں نیشنل ایشوز پہ, پارلیمانی نظام پہ, اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم پہ, تو وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کال کرتے ہیں, اور وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب پریزائڈ کرتے ہیں, اور پھر ان پہ بہترین گفتگو ہونے کے بعد ان کو اختیار دیتے ہیں. جب وہ فیصلہ آتے ہیں تو وہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجرانی صاحب دو راستے, ایک طرف اکثریت ہے اپوزیشن کے پاس اور ان کا حق بھی ہے, اور جمہوری حق بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی. بالکل ٹھیک. یہ لیکن دیکھیں طارق صاحب, ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے. ابھی مسئلہ تو مطلب کہ اگر تمام اپوزیشن جماعتیں مل کے فیصلہ کرتے ہیں تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف بھی عدم اعتماد لا سکتے ہیں. اس کے لیے تو اکثریت نہیں ہے. دیکھیں آج آپ کے ایم کے پاس جا کے وہ جلسوں میں ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں, ان کو مطلب کہ ہمارے ووٹوں کا چور کہتے ہیں. اگر آپ قابلی کے پاس چلے جاتے تو وہ اندر سے جو کچھ کہتے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے. لیکن اس سے عمران نے کہا تھا کہ میں کسی بھی بندے سے پریشرائز نہیں ہوں گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ پاس کرنے کے لیے اربوں روپے کی آفر بھی ہو رہی ہے, ان کو وزارتوں کے آفر بھی ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہیں 10 مہینوں میں 10,000 یو ٹرن لیتے ہیں, جو آج نیشنل ایشوز پر بھی یو ٹرن لیے ہیں, پاکستان کی سالمیت پہ بھی یو ٹرن لیتے ہیں, پاکستان کی اکانومی پہ یو ٹرن لیتے ہیں. یو ٹرن میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی. سالمیت تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. سالمیت کیا ہے؟ سارے لوگ جو ہیں ملک کے محب وطن ہیں, انٹیگریٹی پہ, اس ملک کی جو سوورنٹی ہے اس پہ. طارق صاحب مودی کے لیے کیا کہا تھا, اور پیپر مودی جب ڈیورنگ دا الیکشن کمپین اس نے یہ میسج دیا تھا کہ اگر یہ الیکٹ ہوا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ میسج پی جے پی کے ورکروں کے لیے ہے یا یہ میسج انڈیا کے عوام کے لیے ہے کہ ان کو کامیاب کر لیں. اور کیا وہ دن یاد نہیں ہے آپ کو کہ جب مودی کی سرکار میں مطلب کہ عوام پہ ظلم ہو رہے تھے, وہاں بچے یتیم ہو رہے تھے, وہاں بچے یتیم ہو رہے تھے. اور آج ہمیں بتائیں
now he is the prime minister. مجھے بتائیں کہ کشمیر کا مسئلہ کہاں تک پہنچا دیا آپ نے اس کے کشمیر ساتھ؟ کا مسئلہ بالکل پوچھتے. اچھا آپ یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا شروع میں، آپ سے آپ ہی کا سوال دوبارہ کروں گا کہ اسپیکر صاحب کی صوابدید ہے. آج آپ کی اپنی جماعت کے وفاقی وزیر جناب غلام سرور خان صاحب نے ایوان میں کہا کہ اسپیکر صاحب نے اپنا اختیار جو ہے ٹھیک استعمال نہیں کیا، اور مجھے اسپیکر صاحب کا یہ جو اختیار ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے اس پہ اعتراضات ہیں. یہ کیا رویہ ہے کہ وہ قانون جو پی ٹی آئی کو پسند نہیں آتا وہ پی ٹی آئی کے اپنے وزراء جو ہیں اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں؟ اسپیکر ہے آپ کی اپنی جماعت کا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں اس کا اپنا اس کی ڈسکریشن ہے، اس پہ اعتراض کیوں؟ اور پھر وفاقی وزیر کی جانب سے طارق صاحب ایک انڈیویجول بندے کی رائے مختلف ہو سکتی کابینہ کا رکن ہے ہے. یہ کابینہ کا رکن ہے، مگر پھر بھی اس کی انڈیویجول سوچ ہے، کوئی پالیسیز بیان نہیں ہے. اس نے جو بات کی اس نے کہا کہ کیوں چھوڑا ہے، کیوں چھوڑا، کیوں استعمال کیا؟ وہ تو وہ اسپیکر کو جواب دینا چاہیے کہ کیوں استعمال کیا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جو چیخ رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، 8 مہینے نہیں یہ لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو پوری عمر برداشت کر رہے ہیں. اگر اس لوگوں میں اتنی دم تھی تو یہ جو قرضے چڑھائے ہیں 31 ٹریلین قرضے جو چڑھائے ہیں، 31,000 بلین مون سے بول کے اور شمار کر کے بھی بندہ تک جاتا ہے. اور یہ کیسے پے آف کر لیں گے؟ کیا چیز اس لوگوں نے کوئی ڈیم دیا ہے؟ اگر کسی جگہ پہ آپ ایسے پروجیکٹ لے آئیں کہ اسے ملک کی آمدنی آ رہی ہے تو ہم پھر کہیں گے کہ چلو گڈ کیا آپ نے، اچھا کیا. مگر مجھے کوئی ایسا پروجیکٹ بتائیں کہ اس لوگوں نے ایسا پروجیکٹ بنایا ہو یہ 10 سالوں میں. پہلے تو جو 6,000 بلین تھے وہ تو آپ دیکھیں اس کے بعد 24,000 بلین زیادہ ہو گئے. کوئی ایسا پروجیکٹ بنایا ہو جس سے عوام کی فائدہ میں ہو. ایک وجہ یہ بھی ہے ایک آبزرویشن ہے عوام کی کہ آپ لوگ ان 10 سالوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن جو 2008 سے 2002 تک جو 5 سال تھے اس کا ذکر نہیں کرتے. کوئی خوف ہے یا کوئی دباؤ ہے یا یہ کہ آپ کے اپنے جو کہ لوگ شامل تھے، خود پی ٹی آئی کے سربراہ جو تھے وہ اس زمانے میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے، تو ان 5 سالوں کا اس کا دیکھ لیں، اس کا والیوم دیکھ لیں تو والیوم توڑا ہے. 6,000 بلین تھا، وہ 70 سے شروع ہے. یہ ایم ایف کی بات کر رہے ہیں، ایم ایف کس سن سے شروع ہے؟ وہ ابھی خان کے دور سے یہ چیز آ رہا ہے. توڑے لے رہے تھے، ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق لے رہے تھے، مگر اس لوگوں نے جو برمار کی ہے اس دور میں اگر کچھ ہوا تو وہ معاف ہے. ایک چیز ہوتی ہے فیزیبل ہوتی ہے، ایک چیز کہ آپ کو 1 روپے چاہیے تو آپ نے 50 پیسے لے لی، ٹھیک ہے، کام اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال دیا، تو ایک اچھی بندی کی سوچ. اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ عوام کے لیے جو جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چور ڈاکوں کہہ رہے ہیں، چور ڈاکو نہ کہ تو آپ لوگوں کو کیا کہ فرشتے کہیں. اگر فرشتے ہوتے تو اتنے ملک کو آپ لوگوں نے کدھر تک پہنچایا ہے اکانومی. آپ عمران خان سے گلہ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے گلہ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر تو 9 مہینے ہو گیا. صاحب سے پوچھتے ہیں، اور دوسرے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا سود چڑھ رہا ہے آپ کا آدھی کے ٹیکس کا رقم سود میں چلا جاتا ہے. یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے نمائندے کہ آپ کی جماعتوں نے اتنا ڈھیر جو لوگوں پر قرضے کا لاد دیا وہ کیا وجہ تھی، کہاں استعمال کیا سارا؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل بڑے جواب ہے، جواب کا مسئلہ نہیں ہے. میں سب سے پہلے ان کا جو پروڈکشن آرڈرز کے متعلق انہوں نے بات کی ہے، میں 1-2 منٹ آپ کی اجازت سے بھی زیادہ اگر لے لوں تو مجھے مہربانی کیجیے گا، ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں اسپیکر کی ڈسکریشن، اسپیکر کی لائکنگ ڈس لائکنگ، اسپیکر کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا ایشو نہیں ہے، قانون کا ایشو. انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ اس ٹائم پاکستان طریقہ انصاف کے اسپوکس پرسن نہیں ہے، وہ ہاؤس آف دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آج جو سرور خان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان کے مزاج ڈیموکریٹک نارمز کے اگینسٹ ہیں. سیم انہوں نے وہی خیالات کا اظہار کیا جو عمران خان صاحب کھل کے کابینہ میں کر چکے ہیں. یہ ان کی پارٹی کا ڈیسیژن تھا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اسپیکر کو کہ انہوں نے ان کے پریشر کے باوجود کسٹوڈین ہاؤس ہونے کی ذمہ داری پوری، بالکل یہ ابھی تک جی میں نہیں، جہاں تک پروڈکشن آرڈر کی بات ہے، میں بھی ہوں، میں الیکٹڈ نمائندہ ہوں، میری بھی ذمہ داری ہے کہ جن کے کیسز چل رہے ہیں وہ تو عدالت میں بھگت ہی رہے ہیں اور وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. مگر جس بندے کا بینگ ایز الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آف ہز کانسٹیچوئنسی پارلیمنٹ میں اس کا حق ہے، تو کم از کم اگر نیشنل اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجر کنڈکٹ اجازت دیتا ہے تو کم یہ اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے، وہ بے شک میرا مخالف ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ میری انڈیپینڈنٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر اوپینین ہے. ساتھ صاحب اور دوسری ہم بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ دونوں حضرات جو ہیں جی قرضوں والی بات ہے، جی بالکل اس پہ بھی بات بتائیں گے. 2 حکومتوں کے نمائندے جو ہیں ماضی کی حکومتیں تھیں وہ بتائیں گے کہ قرضہ جو پیسہ آیا خرچ کہاں ہوا. بریک کے بعد بات چیت کریں گے، سارا بتاتے ہیں.
वेलकम बैक। वक्फे से पहले सज्जाद साहब ने जब बहुत बड़े लोन का जो वॉल्यूम था उसका जिक्र किया, तो उसके बाद साज साहब उसका जवाब दे रहे थे जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। उनसे पूछेंगे जो इतना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा वॉल्यूम है कर्जों का, वो कहाँ से और कैसे ला दिया और उन पैसों का किया क्या मुस्लिम लीग नून के 5 साल में? जी बिल्कुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंतहाई, आपका सवाल बड़ा मौजू है और बड़ा वेट कैरी करता है। 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो हमें जो कर्जा मिला था वो था 14,292 अरब। ठीक है जी। जब हम छोड़ के गए तब वो कर्जा था 24,952 अरब। ठीक है। जो हम पैसे बैंकों पर छोड़ के गए थे, अगर उसे डिडक्ट कर दे 1,000 अरब, तो जो टोटल कर्जा हमारी गवर्नमेंट का था वो था 9600 अरब। ठीक है जी। अब बात ये है कि हमने इस पैसे से किया क्या? हमने इस पैसे से पाकिस्तान के कोने कोने में लोड शेडिंग के प्लांट लगाकर बिजली मुहैया की। 3.2 GDP को उठा के 5.8 पे लेकर गए। मुल्क के चारों सूबों से दहशत गर्दी का खात्मा किया। 35,000 पॉइंट से लेकर 53,000 तक स्टॉक एक्सचेंज गई। एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़े। पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी मिनिमाइज हुई। उसके बाद सी पैक जैसा जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में लेकर आए, इंडस्ट्री चली। ठीक है जी। रेवेन्यू कलेक्शन 1,946 से लेकर गए उधर 400 बिलियन, ऑलमोस्ट डबल, एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने पाकिस्तान में जो एक कारोबार की एक्टिविटी चली, तो इन्फ्लेशन 8.8 से लेकर 8.8 से लेकर 3.3 पे लेकर जवाब दिया। मैं चाहूंगा चूंकि वक्त थोड़ा है, जो मेन पॉइंट बता दिए। बैरहमान साहब, आपने भी 5 साल हुकूमत की, 2008 से 2013 तक। उन 5 सालों का ये जो कमीशन बन गया है जिसमें पता करना, जिसने पूछना है आपको बुला के कि आपने इतने कर्जे लिए, कहाँ से लिए, कैसे लिए और कहाँ इस्तेमाल किए, आप उन 5 सालों का जवाब कैसे देंगे, किस तरह से देंगे? देखिए तारिक साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस जलसे में, जिस स्पीच में, कौम से खिताब में, पार्लियामान में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी PM साहब आते हैं तो वो कहते हैं 30 अरब का चौड़ा है, 30 अरब का चौड़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे साथ सेनेटर साहब बैठे हैं और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल सीट पे काम भी आजकल करते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी 2008 में तो 6 ट्रिलियन का कर्जा था। ठीक है। 2008 से 2013 तक ठीक। आपको मालूम है और याद भी है कि स्वाद से पाकिस्तान का झंडा भी हटाया था और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिंदगी के आखिरी स्पीच में कहा था कि ये पाकिस्तान का झंडा लगेगा। और एशिया की तारीख के सबसे बड़ा ऑपरेशन TD स्पीच के शक्ल में वो हुआ और फिर वो जो 35 लाख पाकिस्तान ने वो बड़ा कामयाब, बड़ा शानदार। देखिए एक अफवाज पाकिस्तान के एक रिस्पेक्टेबल रिस्पांसिबल इदारा है और हमेशा डिजास्टर में, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, उसने अपने एक कंस्ट्रक्टिव रोल पे किया है। लेकिन दोनों मिलके हुकूमत और आर्मी ने वो लोग 35 लाख वापस चले गए। अब फ्लड 2010 में आ गया, पूरे पाकिस्तान को डुबो दिया। 2008 से 2013 तक 8 ट्रिलियन का कर्जा लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उसने ये साबित करने की कोशिश की और साबित किया कि 2008 में आटे की कीमत 400 रुपए थी तो 2013 में भी थी। ये तो और ही लीप था। 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून ने 10 ट्रिलियन समथिंग लोन लिया, वो आपने बता दिया भाई ने। लेकिन ये बताएं मेरे भाई से कि जो हुकूमत बैरूनी ममालिक से कर्जे लेने पे खुदकुशी को तरजीह देते थे, आज मुझे आखिरी मैं फिक्र देता हूं, आज तक 4 ट्रिलियन का कर्जा लिया। मुझे ये भी बताएं कि इस कर्जे से कौम को क्या रिलीफ मिला जो आज 13% प्लस उसने महंगाई दी कौम को। आज एग्रीकल्चर सेक्टर 2% नीचे चला गया, आज चावल 3.3% नीचे चला गया, आज आपकी जो 17% एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है, आपने उस पे 17% टैक्स लगा दी। तो ये मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में प्रोडक्शन का जवाब लेते हैं। सजाद साहब ये बताइएगा कि आज अगर आपने कौमी असम्बली की कार्रवाई सुनी हो, असद उमर साहब जो कि वज़ीर ख़जाना थे फॉर्मर और जो ओपनिंग बैट्समैन थे, अब तो वह नहीं है,
ان کی تقریر جو ہے بڑی الارمنگ ہے، اور ان کی تقریر میں وہی نکات ہیں جو کہ اپوزیشن کی جانب سے آتے ہیں. انہوں نے مثلا یہ کہا اور بڑا اشارتاً کہا اور بڑی خاص بات کی، انہوں نے کہا چینی کا کیا معاملہ ہے، چینی پہ جو لگا ہے اس کسی کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے. پھر انہوں نے کہا کہ IMF نے روپے کی قدر فری مارکیٹ پہ چھوڑنے، بجلی کی قیمتوں میں 50% اضافہ اور گیس کی قیمتوں میں 94% اضافے اور شرح سود میں 6% اضافے کی شرطیں لگائی تھیں. آج آپ کا فارمر جو فارم منسٹر ہے، آپ کا فورن وزیر خزانہ ہے فارمر، وہ ان باتوں کی تصدیق کر رہا ہے. ان کی باتیں جو ہیں وہ تو اپوزیشن کی باتیں نہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ کریں گے. سن لیں ویسے طارق صاحب، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، یہ پارلیمنٹ ہے، جمہوری حق ہر ایک کا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ پارٹی لائن کے خلاف کوئی بیان دے دے گا اس کو صحیح کرنا پڑے گا. جمہوری ملک ہے، جمہوریت کے ساتھ لوگ آتے ہیں. میری پرسنل اوپینین بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں شاید میں بھی اس کے خلاف ہوں، جو ٹیکسز کچھ ہیں کچھ کی میں پیور میں ہوں. میری رائے ہے، وہ پرسنل رائے ہو سکتی ہے، ایسی نہیں ہے. حکومت کی جو صحیح، جو میں آپ کو بتا دوں پرائم منسٹر کی جو ویژنز ہیں کہ جو قرضے چڑھائے ہیں، جس طرح اس نے بات کی ہے کہ خودکشی کر لیں، خودکشی وہ کیوں کر لیں، آپ لوگ کیوں نہ کر لیں. 31,000 روپے آپ لوگوں نے پہنچایا، اس کی سود پہ ہم پے کر رہے ہیں. اس نے جو قرضہ لیا سود دے رہے ہیں، قسط کر لیں، ملک کرپٹ کر لیں، بینک کرپٹ کر لیں ملک کو. وہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا دوسری غریب لوگوں کی بات کرتے ہیں. غریب کی بجٹ آپ سن رہے ہیں کہ پچھلے سال میں نے دیکھے ہیں کہ پچھلے سال بھی ہمارے پاس وہی لوگ آتے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اسکول کی فیس نہیں ہے، ہمیں بھوکی مر رہے ہیں. وہ کدھر سے کون سی جنت میں رہتے تھے کہ ابھی آپ نے دودھ کی نہری بہائی تھی، کہ ابھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو جہنم میں ڈال رہے ہیں. یہ ملک رہے گا تو ہم سب رہیں گے. اگر ملکی وقار ہے تو کس طرح رہے گی ملکی وقار؟ آپ قرضے پہ قرضے لے رہے ہیں. ہم بھی سیاسی گول گیم کر لیں گے، پرائم منسٹر کو بتائیں گے کہ آپ بھی قرضے لے لیں اور لوگوں کو پیدا دے دیں اور ملک کے اوپر اتنے قرضے چڑھائیں تاکہ اس کی موٹر وے، یعنی جس طرح ایئرپورٹس ہیں، اس کی PIAs ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی اس لوگوں نے بنائے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں. اس کو مانیں گے آپ، اس کو غور کریں گے. چینی والی بات کا جواب، چینی والی بات کا اگر اس نے ٹھیک کیا ہے تو اس پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے. کیا اس کے چکر کیا ویسے وہ اشارہ کر رہے ہیں چینی کے حوالے سے؟ وہ اگر اس نے کسی جگہ پہ وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، اس کو اگر کسی جگہ پہ اگر اس کو اعتراض ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اس کے انالیسس کر لیں گے. حکومت کو چاہیے کہ کر لیں، ہم بھی اس کو کہیں گے کہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا. اگر شکوک و شبہات اس کے ذہن میں ہے تو اس کو کلیئرٹی دینی چاہیے. اپنی حکومت کا وہ ہے، بندہ ہے، اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ پوچھ لیں. اس کا حق، میرا بھی حق بنتا ہے پوچھ لوں. ہر ایک بندے کا، عوام کا. یہ پارلیمنٹ کسی کا ذاتی نہیں ہے کہ اس کے اوپر قابض ہو. آپ نے دیکھا ہے 2 بڑی پارٹیوں کی حکومت، اور اس کو تھرڈ پارٹی درمیان میں گھسیٹنا آسان کام نہیں ہے. اس لوگوں نے جو ٹریل بیلنس چلایا تھا، ایک دفعہ آپ کر لیں، دوسری دفعہ آپ کر لیں، باری باری لے رہے تھے. اس لوگوں نے جب جا رہے تھے، جس طرح بھائی نے بتایا کہ قرضے کیا کر رہے ہیں، قرضوں کے ساتھ کیا ہے. جو حکومت جا رہی 1 سال کے لیے، وہ عوام کے لیے اتنا ریلیف دے دیتے ہیں تاکہ وہ دوسرا حکومت برداشت کر لے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے وہ کر دیے، آپ دیکھ لیں گردشی قرضے کتنے جوڑے ہیں بغیر کسی پیسے ایلوکیشنز کے. ایک بات جب 12 جولائی کو جب الیکشن ہوئے تھے 2013 میں، تو اس وقت پاکستان میں 5,500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی تھی. اب اس وقت پاکستان میں 12,500 پیدا ہوتی ہے، اور یہ ماہرین نے کہا ہے 27,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی موجود ہے. اس کا مطلب ہے بریک لے لیں، بریک کے بعد بات کریں شروع ہے کہ اس کی آپ لے رہے ہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جو میاں محمد نواز شریف نے کام کیا. بریک کے بعد دوبارہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی معاشی حالات پر، اور خاص طور پہ میں نے پوچھا تھا اسد عمر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے کیا پس پردہ، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اور اس پہ کیسے ریئیکٹ کرے گی حکمران جماعت. لیکن انہوں نے کہا کہ جو ان کے نکات ہیں اس پہ ان کا حق ہے، اور انہوں نے ٹھیک بات کی ہے. اگر ٹھیک بات کی تو اس پہ مزید ایکسپلین کریں گے. آگے بڑھنا ہم نے. آپ سب لوگوں نے کہا، ہماری ابھی وقفے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ آپ سب لوگوں کی خواہش تھی اور ہے کہ حکومت جو ہے، جمہوری حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کرے. لیکن آپ گزشتہ 2-3 دن سے تواتر کے ساتھ، کل مریم صاحبہ گئیں سعد رفیق صاحب کے گھر پہ، انہوں نے کہا کہ میں نے جلسوں کا شیڈول بنا لیا ہے اور میں تو عوام میں جاؤں گی. کل صبح 21 جون سے بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی نواب شاہ سے جلسوں کا آغاز کر رہے ہیں. پھر سنا رحیم یار خان آ رہے ہیں، پھر 29 کو گجر خان آ رہے ہیں. یہ اچانک جو ہے مومنٹم کیوں بن رہا ہے، اور اس کے کیا مقاصد کیا ہیں؟ اس کے صرف دباؤ ڈالنا ہے،
गिरफ्तारियों से बचना है या वाकईतन कोई अवाम के लिए आपके पास एजेंडा है? नहीं, अवाम के लिए ये एजेंडा है। गिरफ्तारियों का तो मसला कोई नहीं। जरदारी साहब भी जेल में हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में हैं। मसला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी यूनानिमसली समझते हैं कि ये हुकूमत अवाम के हकूक़ की तर्जमानी नहीं कर रही। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा ये स्टैंड है कि हम इस हुकूमत को जिस तरह अवाम दुश्मन बजट पेश किया है, हम अवाम के हकूक़ पर डाका डालने नहीं देंगे। हम हर हाल में अवाम के हकूक़ की हिफाजत भी करेंगे। जो बजट होता है उसको तो असम्बली में रोका जाता है। आप गुजरात में जलसा करके, लाहौर में जलसा करके, जफरवाल में जलसा करके बजट कैसे रोकेंगे? देखिए ये ठीक बात है आपकी, किसी हद तक वेट कैरी करती है। हम इन द पार्लियामेंट ये कोशिश ज़रूर करेंगे और जलसे शलसे का मकसद ये है कि हम हुकूमत को कम से कम इस बात का एहसास दिलाएं कि ये जो बजट इन्होंने अवाम दुश्मन पेश किया है, हम इस अवाम दुश्मन बजट को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि जब ये पास हो गया तो फिर इसका इफेक्ट एक कॉमन मैन पे भी आएगा। फिर लोड शेडिंग भी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ेंगी, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, मेडिसिन की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, हर एडिबल आइटम की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो उसका चीनी समेत उसका इम्पैक्ट जो है वो कॉमन मैन पे आएगा, कॉमन मैन पड़ेगा। और इन्फ्लेशन हुकूमत ने जो दी है 13% की आ रही है कि प्रोजेक्शन आ रही है। तंगी साहब, आपके जो सरबराह हैं जरदारी साहब, बड़े आज तक आए, उन्होंने तकरीर भी की और उनका बड़ा हमेशा दबंग अंदाज होता है। आज हमने देखा है कि खासा उनका मोराल जो था वो कुछ लो था और उन्होंने तकरीर में कहा कि हिसाब किताब की बातें छोड़ो, आगे चलो। अगर वो गिरफ्तारी से नहीं डरते और अगर कोई खौफ नहीं है तो आज इतना मन ही खेज फिक्रा कि जी छोड़ दें, हिसाब किताब भूल जाएं, ये क्यों कहा? इसके पीछे पर्दा क्या मकसद है, क्या मकसद इस फिक्र का? देखिए यही तो वो सबक है कि वो सिखा के तक गए हैं। उसने तो पहले दिन भी कहा था और आज भी कहा कि मैं कस्टडी में हूं नैब के साथ, मैं अरेस्टेड हूं, मेरे ऊपर केसेस हैं, मैं भुगत रहा हूं। सही। आप पाकिस्तान के लिए सोचें तारिक साहब, अभी भी हम देखिए हमने केस वेस ना चलाएं पाकिस्तान के लिए। क्यों? हमने कब कहा केस न चलाए? कहा है उन्होंने भाई, उसने कहा कि मेरे पकड़ने से कुछ नहीं होगा, आप मुल्क के लिए सोच लें। वो किसके पास है? नैब की कस्टडी में है ना। तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ दे और पाकिस्तान के लिए छोड़ दे, सोचे नहीं। उसने कहा कि मेरे पकड़ने से कुछ नहीं होगा, हिसाब किताब छोड़ दे, आप आगे बढ़े और मैं हूं। देखिए चौधरी साहब, मेरे भाई ने अभी कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि मुल्क है तो हम सब, ऑफ द रिकॉर्ड तो ना हुआ ना। देखिए ना, ये अभी हम कह रहे हैं, हमने अपोजिशन, मैंने अपनी लाइफ में एक पार्टी को दो शक्लों में देख ली, एक अपोजिशन में और एक आज हुकूमत में देख रहा हूं। जब ये पार्टी अपोजिशन में थी तो अपोजिशन में वो कुछ किया जो हम कह रहे थे न करे। अगर आज पीएम साहब वो न कहते या वो न करते तो आज कितने चार्जेस लगे हैं उनकी उस कौल फैल में के तजाद में। आज फिर एक दफा हम कह रहे हैं हुकूमत में रहते हुए कि न करे। हो सकते कि अगर आप सियासत करते इस मुल्क की और कल कोई और हुकूमत आ जाए और आप अपोजिशन लीडर हो और वो प्राइम मिनिस्टर कहें कि मैं आपको अपोजिशन लीडर नहीं मानूंगा, मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, माजी में कोई गड़बड़ हुई तो जिक्र ना करें उसका। देखिए माजी में इसने जो कुछ किया है, इमरान साहब ने उंडी पे पैसे भेज दिए, बिल जलाए, भाई देखिए हमने तो अपोजिशन आज भी हम करते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि पीएम हाउस पे हमला करें, हम ये नहीं कहेंगे कि लानत नहीं भेजेंगे, हम सिविल परमानी का बैगेज है पीटीआई के लिए। आप ये बताइएगा कि अगर अपोजिशन जो है इकट्ठी हो जाती है, आज कमेटी भी बन गई सारी जमातों की जो राब्ते करेगी इत्तेहादी जमातों के साथ बजट को रोकने के लिए और आगे चलने के लिए, अगर इत्तेहाद हो गया, अगर अलायंस बन गया, अगर अपोजिशन ने तैयारी शुरू कर दी, कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, खास तौर पे इस बजट की मौजूदगी में? आप कैसे टैकल करेंगे? डंडे के साथ, सियासत के साथ, नेगोशिएशन के साथ, क्या तरीकाकार होगा आपके पास? तारिक साहब, पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट में जो आते हैं एक राजा पार्टी हो, जो सियासी लोग होते हैं, वो भी ये सोचेंगे कि अवाम का बजट है, हम उसको कैसे रोक लें। सही। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दें कि जितने कर्ज़ों की बात पहले भी हमने की है, गरीब की बात की है, इस बजट में भी स्लेब्स रखे हैं। गरीब के ऊपर ना उसके बिजली का बिल बढ़ेगा ना गैस का बिल बढ़ेगा। ये बड़ी बात है कि जो छोटे छोटे ये इसके ऊपर नहीं है। सच्ची बात ये है कि आपकी डेफिनेशन क्या है गरीब की?
اور غریب کون ہوتا ہے جو 300 یونٹ تک وہ کر رہے ہیں ان کی غریب کی ڈیفینیشن بھی وہ ہے غریب کی ڈیفینیشن جو عمران خان کی نوجوانوں کے لیے 60 سال کی. مگر ایک چیز ہے, ایک چیز یہ جو کہہ رہے ہیں نا, تو آپ لوگ پھر تگڑے ہو جائیں نا, آپ اکٹھے ہو جائیں, ملک کا قرضہ چکا دیتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے, جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بڑے ہیں اسے زیادہ لے لیں, جو چھوٹے ہم بھی دے دیں گے, ملک کا قرضہ طے کر لیں. بالکل ٹھیک. ہم عمران خان کو ریکویسٹ کر لیں گے سیاست بھی نہ کرو, بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ پوزیشن کو ٹیکل کر لیں گے انشاءاللہ. اپوزیشن میں بھی ایسے ممبران ہیں کہ یہ خود بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ ملک چل لے اور اس کے قرضے ادا ہوں اور ملک میں ایسی طریقوں میں نہ گھسیٹے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ جو ایک بجٹ کو غریب عوام کا دشمن قرار دے دیں. یہ تو ہم 4 سالوں سے سن رہے ہیں. جس حکومت نے اگر پی ٹی آئی نہیں, سوری اس نے مسلم لیگ نون کی بجٹ میں یہ پیپل پارٹی روزانہ کہتے تھے یہ عوام دشمن بجٹ ہے, مگر جب اس کی ووٹ کی بات تھی تو ہم سے پہلے یہ لوگ کرتے تھے, ہم آزاد تھے, ہم سے پہلے یہ لوگ اس کو ووٹ دیتے تھے, کبھی بھی نہیں. ہمارا جو آخری وقت ہے 1 منٹ کے لیے میں چاہتا ہوں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹیکس کا جو مسئلہ ہے, اگر ٹیکس نہیں گے آپ ہمیں بتا دیں پاکستان دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا حکومت کو ڈس لاج کرنا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بجٹ کو پاس اس لیے نہ ہونے دیں کہ اس کا غریب عوام پر بڑا امپیکٹ آئے گا. میرا مختصر سا ایک سوال یہ ہے میرے بھائی سے کہ مجھے 5 ایسی خوبیاں بتا دیں جو غریب عوام کے لیے اس بجٹ میں بتا دیں. تنگی صاحب آپ بتا دیتا ہوں. دیکھیے اس بجٹ سے دیہڑی بھار, تنہا دار, صنعتکار, جو کوئی جس طبقے سے تعلق نہیں والا وہ خوش نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں غریب کے لیے جو ویجز ہیں وہ 15 سے بڑھا کے 18,000 کر دیں. پہلے کسی نے نہیں کیا, میں کہتا ہوں پختونخوا کی اور جنوبی پنجاب کے اضلاع کے لیے, سندھ کے لیے, جس حکومت نے جتنے صاف پانی کے لیے اور جتنے اس کے جو غریب لوگ علاقے تھے جو 70 سال میں اگنور ہوئے تھے, اس علاقوں کے لیے اسپیشل بجٹ رکھے ہیں. ہیلتھ کارڈ اس نے انٹروڈیوس کروائے, پورے ملک میں کر لگا انشاءاللہ. ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ کم ہو گیا ویسے. کارڈ انٹروڈیوس ہو گیا تو بجٹ اس لیے کم ہو گیا کہ وہ علیحدہ کے ساتھ ٹھیک ہے. اور جو آپ کو میں بتا دوں جتنے بھی آپ کے ہاسپٹلز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ پی کے ہاسپٹل دیکھیں یہ تو چیخ رہا ہے کہ نہیں. پچھلے سال کے پیچھے میں ریٹائر کروایا 2 نمبر کسی کو نہیں لوٹ رہے. اگر عمران خان صاحب ان کو چھوڑ دے گا نا تو ہم اسی آپ کا مطلب شکریہ. سعد حسین صاحب آپ کا شکریہ, اور تنگی صاحب آپ سب ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے مہمانوں کی گرما گرم لیکن دلائل سے بھرپور گفتگو آپ نے سنی. آج کا شو ہمارے وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ سوموار کو نئے شو کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.